تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ قیامت کے دن کے کچھ انتہائی شدید اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے لمحات کی تصویر کشی کرتا ہے۔ خاص طور پر ہم پل الصراط اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں علامہ ہشام الہی ظہیر کے ایک بیان کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کیا بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان روایات میں انسانی اعمال، انصاف اور رحم کے تصورات کو کیسے پیش کیا گیا۔ بالکل۔ اور جو بات یہاں سب سے زیادہ قابل غور ہے نا، وہ ایک گہرا توازن ہے۔ اچھا؟ جی، ایک طرف احتساب کا ایک ایسا نظام ہے جو انتہائی کڑا اور بے لاگ ہے، اور دوسری طرف رحمت کی ایک ایسی امید ہے جو ہر خوف پر غالب آ سکتی ہے۔ تو یہ بیانات صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کی آخرت میں کیا شکل ہو سکتی ہے۔ چلیں اس گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ذاتی اور انسانی سوال سے کرتے ہیں۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ اور اس کا جواب اس دن کی شدت کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ کوئی کسی کو نہیں؟ کوئی کسی کو نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پہلا موقع ہے میزان، یعنی ترازو کے پاس، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اچھا۔ اس وقت ہر شخص کی نظر صرف اور صرف اپنے پلڑے پر ہوگی کہ وہ جھکتا ہے یا نہیں۔ دنیا کا ہر رشتہ، ہر تعلق اس ایک لمحے کے سامنے بے معنی ہو جائے گا۔ یہ تو مکمل طور پر انفرادی جواب دہی کا تصور ہے۔ مطلب اس لمحے آپ کی شناخت صرف آپ کے اعمال ہیں، کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی بیوی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا موقع کون سا ہے؟ دوسرا موقع تب آئے گا جب نامہ اعمال دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ یہ زندگی بھر کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اس لمحے کی بے چینی اور انتظار اتنا شدید ہوگا کہ کسی اور طرف دھیان جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا، جس کا تصور ہی لرزا دیتا ہے، پل صراط۔ جی، وہ پل صراط پر سے گزرنے کا وقت ہے۔ یعنی جب انسان جہنم کے اوپر بنے ہوئے ایک پل پر کھڑا ہوگا تو اس کی کائنات بس اس کے اپنے قدموں تک محدود ہو جائے گی۔ بالکل۔ ذرائع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر بھی اس دن نفسی نفسی یعنی میری جان پکار رہے ہوں گے۔ جی، اور یہ بات اس دن کی نفسیاتی کیفیت کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ ہر روح اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہی احساس تھا جو صحابہ کو دنیا میں بھی بے چین رکھتا تھا۔ بالکل۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی لوہار کو بھٹی میں لوہا تپاتے دیکھتے تو رو پڑتے تھے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی آگ ایسی ہے تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس تھا جو ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ پل صراط کا ذکر آیا ہے تو اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک امتحان ہے۔ جی، جہنم کے اوپر بچھا ہوا ایک پل اور جنت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ، یہ منظر ہی اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ اور اس پل سے گزرنے کا تجربہ ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا۔ یہ مکمل طور پر انسان کے دنیاوی اعمال پر منحصر ہے۔ اچھا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکتے ہی پار کر لیں گے، کچھ ہوا کے جھونکے کی طرح، اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی مانند۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نے انہیں یہ رفتار عطا کی ہے۔ بالکل۔ لیکن سب اتنے خوش قسمت تو نہیں ہوں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع کے مطابق بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو لڑکھڑاتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے، گرتے پڑتے اس پل کو پار کریں گے، اور ان کا سفر شاید صدیوں پر محیط ہو۔ جی، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائیں گے اور نیچے جہنم کی آگ میں جا گریں گے۔ اس میں ایک اور تفصیل ہے جو بہت ہی خوفناک ہے۔ جی، اس پل کے نیچے لوہے کے آنکڑے یا کانٹے لگے ہوں گے۔ آنکڑے؟ جی، آنکڑے۔ یہ آنکڑے لوگوں کو ان کے مخصوص گناہوں کی وجہ سے پکڑیں گے۔ جیسے کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا
تو وہ آنکڑا اسے پکڑ لے گا۔ اچھا، کسی نے جھوٹ بول کر فساد پھیلایا ہوگا وہ پکڑا جائے گا، کسی نے غیبت کی ہوگی وہ اس کی گرفت میں آ جائے گا، ہر گناہ ایک رکاوٹ بن کر سامنے آئے گا۔ یہ تو بہت ہی علامتی بات ہے، یعنی آپ کے گناہ ہی آپ کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گے۔ بالکل۔ لیکن اتنے شدید خوف کے ماحول میں ہمارے ذرائع ایک امید کی کرن بھی دکھاتے ہیں۔ ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب جہنم خود ایک شخص سے بات کرتی ہے۔ جی، اور یہ اس پوری گفتگو کا ایک انتہائی خوبصورت نقطہ ہے۔ کچھ خوش نصیب جب اس پل سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم خود پکار اٹھے گی کہ اے مومن جلدی سے گزر جا، تیری آنکھوں کے نور نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آنسوؤں کا ذکر ہے کہ تمہارے آنسوؤں نے میری آگ بجھا دی ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے، اس کی محبت میں یا اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روتے تھے۔ کیا کمال کی بات ہے، یعنی دنیا میں بہایا گیا ایک آنسو آخرت کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جی، یہ خوف اور امید کے توازن کی بہترین مثال ہے۔ لیکن اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو یہ پل پار نہیں کر پاتے۔ جہنم کے اندر کی زندگی کی جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ انسانی تصور سے باہر ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کھانا پینا بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ بالکل۔ وہاں کی ہر چیز اذیت دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مثلاً پینے کے لیے جو چیزیں ملیں گی ان میں سے ایک کا نام ہے غسلین۔ غسلین؟ جی، یہ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ ہے۔ ایک اور چیز غساک ہے جو ایک انتہائی ٹھنڈا، بدبودار اور زہریلا مادہ ہے۔ اس کی شدت کا کچھ اندازہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں گرا دیا جائے تو پوری کائنات اس کی بدبو سے بھر جائے۔ یعنی کھانا پینا بھی بجائے خود ایک سزا ہے۔ ذرائع میں حمیم یعنی کھولتے ہوئے پانی کا بھی ذکر ہے، اور اس کی تفصیل تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی، اس کی دو مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب جہنمی پیاس کی شدت سے بے حال ہو کر اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کی حرارت سے اس کے ہونٹ گل کر نیچے گر پڑیں گے، اور جب وہ ایک گھونٹ اندر لے جائے گا تو اس کی انتڑیاں پگھل کر باہر آ جائیں گی۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت کے مطابق فرشتے یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالیں گے، جس سے ان کی کھال اور گوشت پگھلتا ہوا ان کے قدموں سے باہر نکل جائے گا۔ اور پیاس کی شدت کو سمجھانے کے لیے بھی ایک بہت طاقتور مثال دی گئی ہے نا؟ جی، قرآن میں ذکر ہے کہ وہ اسے حمیم اونٹوں کی طرح پئیں گے۔ حمیم یہ کیا ہے؟ حمیم ایک خاص قسم کا پیاسا اونٹ ہوتا ہے جسے کوئی بیماری لگ جائے یا اس نے کوئی زہریلی بوٹی کھا لی ہو، جس کی وجہ سے اسے شدید پیاس لگتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ اچھا۔ وہ پانی پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیتے پیتے ہی مر جاتا ہے۔ یہ جہنمیوں کی بے بسی اور اذیت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جس طرح پینے کی چیزیں ہیں، اسی طرح سزائیں بھی ہر گناہ کے حساب سے مخصوص ہیں۔ جی، اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ ہر سزا اس گناہ کی علامتی شکل ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب عذاب نہیں ہے، اس میں ایک گہرا انصاف کا پہلو ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، اس کی کچھ مثالیں دیں گی؟ ضرور۔ مثلاً جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے، خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، انہیں قیامت کے دن چیوٹیوں سے بھی چھوٹا کر دیا جائے گا۔ چیوٹیوں سے بھی چھوٹا؟ جی، اور انہیں بولز نامی جہنم کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا جہاں باقی جہنمی انہیں رونتے ہوئے گزریں گے۔ دنیا کی بڑائی کا بدلہ آخرت کی ذلت ہے۔ اسی طرح ذرائع میں ذکر ہے کہ جو لوگ فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے، ان کے سر بار بار ایک بڑے پتھر سے کچلے جائیں گے۔ جی، اور جیسے ہی سر ٹھیک ہوگا پھر کچلا جائے گا، شاید اس لیے کہ یہی سر تھا جو اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری تھا۔ بالکل، یہی علامتی انصاف ہے۔ اور سود خوروں کو خون کی ندی میں دکھایا گیا ہے، جس سے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کے منہ پر پتھر مار کر انہیں واپس دھکیل دیتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں وہ غریب کا خون چوستے تھے۔ بالکل، آخرت میں وہ خود خون کی ندی میں ہے۔ غیبت کرنے والے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اپنی زبان سے دوسروں کی عزت نوچتے تھے۔ ہر سزا گناہ کا عکس ہے۔ یہ تجزیہ واقعی ان سزاؤں کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ یہ صرف تشدد نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال کی ایک مجسم شکل ہے۔ جی، لیکن ان تمام عذابوں میں جو چیز سب سے زیادہ اذیت ناک لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ وہاں موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔
اور یہ اس پوری تصویر کا شاید سب سے خوفناک پہلو ہے۔ قرآن کی آیت ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، یعنی پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ جی، یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں آپ مرنے کی تمنا کریں گے لیکن مر نہیں سکیں گے۔ یہ عذاب کا تسلسل ہے۔ اس تصور کو ایک حدیث میں مزید واضح کیا گیا ہے جو ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ جی، وہ حدیث بتاتی ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ ایک مینڈے کی شکل میں؟ جی، اور دونوں گروہوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اعلان کیا جائے گا۔ ہاں، ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والوں اب ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ اے جہنم والوں اب ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اس دن موت باقی ہوتی تو جنتی خوشی کی شدت سے مر جاتے کہ یہ نعمتیں اب کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جی، اور جہنمی غم کی شدت سے مر جاتے کہ یہ عذاب اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ابدیت کے تصور کو حتمی شکل دے دیتا ہے۔ اس گفتگو میں اب تک ہم نے انصاف اور احتساب کے ایک انتہائی کڑے نظام کو دیکھا ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ ہے، ہر گناہ کی سزا ہے، اور یہ سب ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں آ کر انسان مکمل طور پر نا امید ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہاں ایک بہت بڑا موڑ لیتے ہیں اور رحمت اور امید کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اور یہی اس پورے بیان کا نقطۂ عروج ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت کے لیے فکر اور محبت کا بیان ہے۔ اچھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کو یاد کر کے امتی امتی یعنی میری امت کہہ کر رو رہے تھے۔ ہاں۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے پھر بھی حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ جا کر پوچھو کہ میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں۔ یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ بالکل، اور جب جبرائیل وجہ بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، یعنی ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ اتنی ہولناک تفصیلات کے بعد یہ جملہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہی تو شفاعت کا تصور ہے جو اس کڑے حساب کے نظام کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور یہ اسلام کے تصور انصاف کی خوبصورتی ہے۔ بالکل، ایک طرف اعمال کی جواب دہی کا اصول اتنا اٹل ہے کہ پیغمبر بھی نفسی نفسی پکار رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس اصول میں بھی رعایت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ خوف اور امید کا وہی توازن ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، یہ انسان کو غفلت سے بیدار کرتا ہے، لیکن اسے مایوسی میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ تو آج ہم نے جو گہرائی میں جائزہ لیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی روایات میں یوم حساب صرف ایک دن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا عمل ہے جس میں نفسیات، انصاف اور انسانی اعمال کے نتائج کی گہری تفہیم موجود ہے۔ ایک طرف سخت احتساب اور ہولناک سزائیں ہیں، تو دوسری طرف رحمت الہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی عظیم امید بھی ہے۔ صحیح۔ ان بیانات کا اصل مقصد آخرت کی ہولناک تصویر کشی سے زیادہ دنیا میں انسان کے کردار اور نیت کو سنوارنا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ ہر عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا ایک ابدی نتیجہ ہے۔ یہ انسان کو ذمہ دار بنانے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ جی، آخر میں ایک سوچ جو ہمارے ذرائع سے ابھرتی ہے اور اسے سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر اپنے بیان کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جاننے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے شاید بہت سی کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، صرف قرآن کے آخری پاروں کا ترجمہ ہی کافی ہے۔ یہ ایک قابل غور نقطہ ہے۔ جی، تو یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا کسی مذہبی متن کے ساتھ براہ راست تعلق، مطلب اسے خود پڑھنا اور سمجھنا، کسی عالم یا اسکالر سے اس کے بارے میں سننے کے مقابلے میں انسان کی روح اور عقیدے پر زیادہ گہرا اور ذاتی اثر ڈال سکتا ہے؟